نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب فوج یزید امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو بازاروں میں بے حرمتی کرتے ہوئے نوکے سینہ پر یزید کی دربار کی طرف لے جا رہے تھے تو تقریباً 52 جنگوں سے بھی زیادہ آپ کے سر مبارک نے قرآن کے مختلف آیات کی تلاوت کر کے اپنے نانا کی نبوت کی گواہی دی۔ لیکن کوفہ و شام کے بیچ میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر نے ایسا خطبہ دیا کہ آس پاس کے گاؤں والے تلواریں لے کر باہر نکل آئے، یزید کی فوج کے خلاف ہو گئے، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پورے خاندان کو قتل کر دیا جائے، گھر کے افراد میں سے کسی مرد کو نہ چھوڑا جائے اور سب کے سر کاٹ کر اس کی دربار تک پہنچائے جائیں۔ لیکن یزید کو جب یہ علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا بڑا بیٹا امام علی زین العابدین علیہ السلام ہی بیویوں کے ساتھ قائد ہو گیا ہے اور شام کی طرف آ رہے ہیں، تو یزید نے اپنے سپاہیوں میں سے کچھ کو اس پیغام کے ساتھ ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ جس طرح سے بنی ہاشم کے تمام سر کاٹ کے میرے پاس لے کر آ رہے ہیں، ویسے ہی امام علی زین العابدین کا سر بھی کاٹ لو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آل محمد کی اولاد اس زمین پر قائم نہ رہے اور کوئی بھی خود کو محمد مصطفیٰ سے نسبت نہ دے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے آل محمد کا نشان ختم ہو جائے۔ تو یوں زبیر بن عبداللہ اور حارث بن نعمان اس قافلے تک آ پہنچے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ننگے سر قیدی ہو کے آ رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کے سر کٹے ہوئے نوکے سینہ پر بلند دربار یزید کی طرف چل رہے تھے۔ جیسے ہی ان سپاہیوں نے تلوار نکالی اور با آواز بلند شمر سے کہنے لگے کہ اے شمر، یزید کا حکم ہے کہ تو نے حسین کے بڑے بیٹے علی کو ابھی تک کیوں زندہ چھوڑا ہے؟ شمر کہنے لگا، یہ تو بیمار ہے، ضعیف ہے، اس کو اس لیے زندہ چھوڑا ہے تاکہ یہ اپنے خاندان کا تماشا دیکھ سکے۔ لیکن جب یزید کا حکم شمر کو سنانے لگے کہ اس کا بھی سر قلم کرنا ہے، سپاہیوں نے تلواریں نکالی اور امام سجاد علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد کو دیکھا اور پھر امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور فرمانے لگی، اے حسین، اب اللہ کی اس سخت حجت کی حفاظت تم کرو۔ امام حسین علیہ السلام کے لب ہلے اور نوکے سینہ سے فرمانے لگے، اے شمر، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں شہید کرنے سے ہمیں ختم کر دے گا؟ دیکھو، میں آج بھی کٹے ہوئے سر سے تم سے ہم کلام ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ روب و دبدبہ مرتبہ دیکھ کر وہ جو سپاہی جو یزید کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے اپنی تلوار زمین پر پھینک دی۔ ایک عجیب سا شور برپا ہو گیا، آس پاس کے گاؤں والے آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام سب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے بستی والوں، میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا بیٹا، رسول کا نواسا، وہ محمد جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور یہ جو خاندان قیدی بنا کے یزید اپنے دربار کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ وہی خاندان ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ خاندان پوری انسانیت میں اللہ کے سب سے قریب ہے۔ یہ جو بیبیاں ننگے سر تم دیکھ رہے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تمام سر جو کٹے ہوئے نوکے سینہ پر بلند ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے الفاظ آس پاس کے گاؤں والوں نے سنے، انہوں نے اپنی تلواریں نام سے نکالی اور یزید کے سپاہیوں کی گردن پر رکھ دی اور کہنے لگے کہ اگر امام سجاد کو قتل کیا تو ہم ابھی سب کو مار دیں گے۔ وہ جو سپاہی جو اس نے بھیجے تھے، اس نے شمر سے کہا، اے شمر، سجاد کو آل رسول کے ساتھ یزید کی دربار پہنچاتے ہیں اور وہ پورا واقعہ سنائیں گے، پھر یزید جانے اور سجاد جانے۔ اور یوں اللہ نے اپنی آخری حجت کی حفاظت کی۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے یزید کی دربار میں خطبہ دیا تو یزید کے اپنے ہی ساتھی یزید پر لعنت کرنے لگے اور یوں بغاوت نے جنم لے لیا، اور یزید کہنے لگا کہ ایک حسین کے قتل کی وجہ سے میری سلطنت کی بنیاد ہل گئی ہے، اگر میں اور ظلم کروں گا تو میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس ڈر سے آل رسول کو قید کروا دیا گیا، لیکن یزید کے لیے لوگوں کی نفرت کم نہ ہوئی۔ بالآخر آل رسول کو 2 سال کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن آج تک ہر مسلمان کے دل میں یزید کے لیے نفرت موجود ہے، کیونکہ جس نے محمد اور آل محمد پر ظلم کیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس پر ہمیشہ لعنت پرستی ہے۔ آج بھی امام سجاد کی نسل سے سید و سادات پوری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی اولاد کو زمین پر پھیلائے گا
اور جس یزید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ختم کرنا چاہا، آج اس یزید کی نسل کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔